نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں سجائی جانے والی 12 روزہ ٹرانسمیشن بزم ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت علامہ قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاضی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول جو کہ جن کا تعلق دبئی سے ہے، قاری مدثر ملک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ قاضی صاحب خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بانی صدر ہم کراچی ویلفیئر آرگنائزیشن جناب فیصل حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیصل صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، اور شکریہ آپ کا کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں اس ماشاءاللہ اپنے بابرکت جو مہینہ ہے اس کے لیے کچھ میں سیکھ لوں گا یہاں پہ، تو یہ آپ کی بہت بہت یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ورنہ تو آپ سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ وقت عنایت فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول دائیں جانب جناب قاری عتیق صاحب۔ السلام علیکم۔ قاری مدثر صاحب، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے پھولوں سے ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ بہت ہی پیارا کلام اور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں مزید جو ہے برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں فیصل صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کچھ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کچھ اپنی ویلفیئرز کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ذاتی زندگی میں تو یہی ہے اپنے راؤ کرامت بھائی کہ بس میرا تعلق اصل میں شپنگ لاجسٹکس سے ہے، تو دنیا بھر میں اپنے گھومتے رہے اور کام کرتے رہے، لیکن اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کام کے لیے چنا اور پھر واپس آئے، اور ایسے آئے کہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ گیا، یعنی کہ فیملی سک ہو گیا تھا میں بالکل نا، کتنا گھومنا پھرنا سارے سب چیزیں فیملی کے ساتھ میں شروع سے رہا ہوا، تو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک ٹریننگ کری، اس کی باقاعدہ ایک پروسیس ہوا ہے جو آج سمجھ میں آیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی یا کیا ایسی چیز ہو گئی علامہ صاحب کہ بالکل یعنی کہ عرش سے فرش پہ آ گئے، کہ کیا ایسی بات ایسی چیزیں ہو گئی، تو وہ سمجھ میں آیا کہ وہ ایک ٹریننگ تھی، وہ ایک پروسیس تھا، کیونکہ جب تک آپ کو کسی کا درد کا جو ہے اندازہ نہیں ہوگا، کسی کی مشکل کا پتہ نہیں ہوگا اور اس چیز سے آپ گزرے بھی نہیں ہوگے نا، تو پھر آپ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ اپنے حالات کوئی ایسی چیزیں رہیں، اس کام میں آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کام کو کرنا شروع کیا، تو آج کوئی کہتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار ہاں اس کو کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کیسے ویریفیکیشن کرتے ہیں یا کیسے اپنے پتہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی جو ہے نا باقاعدہ طور پہ، تو آپ کو پتہ ہے سب کاموں کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے ایجوکیشن چاہیے، کچھ نہ کچھ ماسٹر پی ایچ ڈی چاہیے، تو اللہ پاک دے وہ کرائیے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی جو چیز رہی وہ گھر والوں کا جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے ان کی مدد، ان کی اپنے کیا نام ہے سمجھے سپورٹ، تو وہ اسی طریقے سے ہی رہی کہ جب اچھے ٹائم میں ساتھ تھے تو مشکل ٹائم میں بھی ساتھ تھے، اور پھر جب یہ چیزیں دیکھی یہ سب چیزوں میں آئے تو وہ بھی ان ساری سب چیزوں میں شامل ہو گئی۔ میری اپنے اہلیہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ وومنس ونگ کو دیکھتی ہیں، وہ سب چیزیں کرتی کراتی ہیں، وہ خود بھی ان ساری سب چیزوں میں شامل ہیں اور الحمدللہ ان ساری سب چیزوں میں مجھے سپورٹ کرتی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ تو خواتین جو ہے نا، یہ تو آپ ان کو کوئی کیا کہیں کہ اپنے سپر وومن کہہ لیں یا کیا چیزیں کہہ لیں، کہ یہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں اور اپنے کیا نام ہے شوہر کو بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اسکول کا بھی دیکھ رہی ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ساری سب چیزیں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو بس صرف وہ صرف جو ہے نا وہ سربراہ بن گئے اور بس اپنے سارے جو ہے نا وہ
مزے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اچھا جتنی تعریف آپ بھابھی کی کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھابھی گھر میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں گی. بے شک بالکل, کیوں نہیں کریں بھائی. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ یہ تو بھی سنت بھی ہے, بالکل, اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ حکم بھی ہے نا کہ جیسے اپنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امہات المومنین کے ساتھ اپنے ان کا ایک طریقہ تھا, جو ان کا ایک تعلق تھا, تو وہی چیز تو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے نا. اور اس چیز میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے ان ساری سب چیزوں کو جاتے ہیں کہ یار کہ بیوی کی تعریف کر دی تو وہ اپنے وہ کیا کہیں کہ وہ جورو کا غلام ہو جاتا ہے, وہ ساری سب چیزیں. میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ میں اس انجمن کا جو ہوں وہ مجھے آپ بانی بنا دو, صدر بنا دو کہ انجمن غلامان اپنے زوجاؤں کا جو ہے نا, مجھے آپ مستقل رکن بنا دو بھائی, میں تو حاضر ہوں. کیونکہ یہ ایک بات ایک چیز یہ ہے, ویسے مجھے لگ رہا ہے بہت جلد بنا دیں گے آپ کو. نہیں میں تو اس چکر میں بھائی کوئی ایک چیز نہ چھوڑوں کہ میری قبر روشن ہو جائے اور میری آخرت کا معاملہ جو ہے وہ صحیح سیدھا وہ ہو جائے. میں تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا. بالکل بالکل. قاضی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے, ایک جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور اہل سنت کے لیے آپ کی بڑی خدمات, ایک بہت بڑی آپ کی جرنی ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ یہ جو آپ کی ایک بہت بڑی جرنی ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس عمر سے آپ نے یہ آغاز کیا سیاست کا یا اہل سنت کی خدمات کا. شکریہ. میرے والد گرامی قاضی حکیم حافظ شاہ محمد عادل صدیق علیہ الرحمہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے بچپن کے رفیق ہیں. کیا بات. یعنی کہ علامہ شاہ احمد نورانی قبلہ اور میرے والد نے ساتھ حفظ کیا, تو ایک مذہبی گھرانہ میں اثر آیا. جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ظاہر ہے کہ والد صاحب کو دیکھا علامہ شاہ احمد نورانی کے ساتھ, علامہ عبد المصطفیٰ الازہری کے ساتھ, علامہ جمیل احمد نعیمی قبلہ علیہ الرحمہ کے ساتھ, مفتی سید شجاعت علی قادری کے ساتھ, علامہ محمد حسن حقانی قبلہ کے ساتھ, بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ جو پاکستان میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. اچھا پھر جب کم سنی میں ہی والد صاحب کی انگلی پکڑ کر ان محافل میں جانا ہوا جہاں ان علماء کی نشست ہوا کرتی تھی, تو وہ بچپن سے ہی سلسلہ بسلسلہ جو ایک سلسلہ چلتا ہے وہ تربیت کا حصہ بن گیا. جب تعلیمی مراحل طے کیے تو والد گرامی نے خود ظاہر کے دینی تعلیم کی طرف ایک رجحان ان کا بھی تھا اور رجحان ملا, اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ماشاءاللہ. اچھا پھر چونکہ ظاہر ہے کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی سے جو وابستگی تھی اس کی وجہ سے جو ایک نظریہ تھا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے, معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, زمانے طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہو گیا ماشاءاللہ. اور انجمن طلبہ اسلام کی پھر کراچی کی ذمہ داریاں, صوبے کی ذمہ داریاں, مرکز کی ذمہ داریاں. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جو اہل سنت کی جو مذہبی اور دینی تمام تر ذمہ داریوں کے لیے ایک تنظیم ہے مرکزی جماعت اہل سنت, پھر اس کی ذمہ داری سے وابستہ ہو گیا. پھر قبلہ صوفی ایاز خان نیازی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے رفیق, میرے عزیز, کام کرو عقیدہ ختم نبوت کے لیے, کیا بات, یہ بخشش کا سامان ہوگا. کیا بے شک. اور اکثر وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز شفاعت کا سب سے پہلا حقدار وہ ہوگا جس نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا. تو انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد پھر فدائین ختم نبوت پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالیں, جمعیت علماء پاکستان کی مختلف ذمہ داریاں رہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پیغام کو گلی گلی کوچہ کوچہ عام کرتے رہے, اور اس میں اکابرین کی دعائیں شامل حال رہیں. ایک عرصے تک مفتی منیب الرحمن صاحب اور دیگر علماء کے ساتھ بہت ذمہ داریاں ادا کیں. تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ زندگی کا جو اکثر حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف ہونے کی کوشش کی. اب یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ اس میں سے اگر ایک لمحے کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا کرم ہوگا, یہ اس کی عنایتیں ہوں گی. ہم نے اپنی کوشش کی ہے اور کوششیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے. اچھا علامہ صاحب, آپ قاضی بھی ہیں, نکاح خواہ بھی ہیں اور نکاح بھی کرواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کوئی یادگار واقعہ, کسی شادی میں گئے کوئی یادگار واقعہ ہو؟
یہ جو جہاں ہمدرد یونیورسٹی قائم ہے یہاں ایک واٹر بورڈ کا آفس بھی ہے، ایک ادارہ، سرد رات تھی دسمبر کی اور وہاں ایک نکاح پڑھانا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تقریبات میں بسا اوقات خواتین کے بعض معاملات الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، جی تو وہاں جو دولہا میاں تھے دسمبر کی سرد رات اور بڑا بھاری بھرکم صحرا پہنے ہوئے تھے، وہ شاید دولہا کی والدہ اور دلہن کی والدہ میں کسی بات پر اختلاف رائے ہوا، اس نے کچھ زیادہ اس کو محسوس کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہو دولہا بے ہوش ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا، ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے اس کو جو ٹینشن ہوئی اس بات کی۔ اب شادی کھٹائی میں جاتی ان کو نظر آنے لگی۔ اچھا یہ 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس علاقے میں قریب میں کوئی ڈاکٹر بھی میسر نہیں تھا، بالکل جنگل تھا اس وقت، وہ جو واٹر بورڈ کالونی ہے اسی کے لوگ وہاں ہوا کرتے تھے۔ وہ بیچارے کہیں بھاگے دوڑے، کسی ڈاکٹر کو لے کے گئے، آدھے پون گھنٹے میں پہنچا، اسے انجیکشن وغیرہ دیے، کہیں 1-1.5 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آیا اور پھر جا کے اس کا نکاح جو ہے اس کے بستر پہ ہی ایجاب قبول کروایا۔ اچھا ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ٹھٹا سے برات 2 بھائیوں کی کراچی آنی تھی، اور اتفاق سے ایک بھائی جو ہے وہ شادی سے 1-2 روز پہلے بیچارہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو سول اسپتال میں بیچارہ داخل۔ تو مجھ سے کہا قاضی صاحب ایک نکاح تو آپ نے پڑھانا ہے باقاعدہ جس طرح شادی کا انتظام کیا گیا ہے شامیانے کے اندر، اور ایک نکاح کے قبول کروانے کے لیے سول اسپتال جانا پڑے گا، تو بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ایک موقع پہ ہوا کہ میں نے نکاح پڑھایا اور دلہن کے والد نے قاضی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس جلدی سے نکاح پڑھائیں، میں خیریت کہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا۔ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو اطلاع یہ ملی کہ میرے والد کا یعنی کہ دلہن کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے بھائی سے کہا اپنا موبائل بند کرو فوراً، اور نہ کسی کو کال کرو گے نہ کوئی ریسیو کرو گے جب تک میں تمہیں کال نہ کروں۔ اس کا جلدی سے نکاح پڑھائیے، نکاح ہوتے اس جگہ جلدی کھانا کھولیے، اور پھر کہا کہ تم لوگ گھر پہنچو میں آتا ہوں ابھی۔ جب یہ لوگ کہیں ظاہر ہے میں نے سارا انتظام کر لیا تھا، بچی کو رخصت کرنا ہے، سب مہمان آ گئے، تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، خوشی اور غم حادثات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ آپ کوئی نکاح پڑھانے گئے ہو، پتہ چلو اس کی پہلی بیوی آ گئی ہو؟ ہاں ایسا بھی ایک جگہ ہوا، سرجانی میں ایک نکاح تھا اور نکاح کی تقریب بالکل اپنے عروج پر تھی، اور فارم میں نے بھر لیا تھا، نکاح پڑھا رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایک خاتون آئی ہیں، کچھ لوگ آئے اور ایک جھگڑے والی کیفیت ہو گئی۔ تو وہ خاتون ایک بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی، چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا۔ اس نے قاضی صاحب دیکھیں اس شخص نے اس کے دودھ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں کیا، بڑا ظلم ہوتا ہے یہ، اور وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ میں اس عورت کو الگ کر چکا ہوں۔ میں کہا دیکھیں بھی ایسا کریں کہ آپ لوگ باہمی طور پہ طے کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں، ظاہر ہے کہ میں اس وقت قاضی اس حیثیت پہ تو ہوں کہ نکاح پڑھا رہا ہوں، مگر میں قاضی بحیثیت جسٹس کے یہاں نہیں ہوں تو میں آپ کا کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا، باہمی طے کر لیجیے، مجھے آپ سے ہمدردی ان خاتون سے میں نے کہا۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے ان کو ایک طرف بٹھا دیا کہ آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں، کہ قاضی صاحب پہلے نکاح پڑھا دیں۔ تو بڑے بس اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انا پرست ہو گئے ہیں۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت حد تک اتفاق ہے کہ ہم بسا اوقات خواتین کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے دل کے، بالکل اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، جن کو آپ اکثر ٹی وی چینلز پہ ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں نعتیں سنتے ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آواز میں ہم نعت کا نذرانہ سنیں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی آمد کے حوالے سے کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ تو چھا گئے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت ماحول بنا دیا آپ نے پروگرام کا۔ جیسے کہا کہ آمد کا کلام پیش کیا رانا صاحب نے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے بعد کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو کسی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے بعد نہ کوئی فرعون پیدا ہوا نہ کوئی نمرود، دعوی خدائی کسی نے نہ کیا، اس لیے کہ حضور ختمی مرتبت نے توحید کا اعلان اس انداز سے کیا کہ اب کسی کی مجالی نہ ہو سکی کہ رب کی ربوبیت کو چیلنج کرے۔ تو اب شیطان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا کہ جس نبی نے شیطانیت کے تمام دروازے بند کر دیے اس کی ذات تنقیص تلاش کرو، اس کی آمد پر اعتراض کرو اور لوگوں کو اس کی آمد باسعادت منانے سے روکو تاکہ شیطانیت کو راستہ مل سکے۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن کا اظہار، محبت کا اظہار، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، بے شک یہ تو عقیدے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا اہل مدینہ کا انداز تو دیکھیے۔ کیا کس نے کہا تھا کہ درختوں کے اوپر چڑھ جاؤ، دیواروں کے اوپر چڑھ جاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ دف بجاؤ؟ کہاں یہ کہا گیا تھا کہ طلال بدر علینا من ثنیۃ الوداع جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر استقبال کرو؟ کس نے کہا تھا کہ گھنٹوں پہلے کھڑے ہو جاؤ؟ یہ تو انداز محبت ہے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ تو اہل مدینہ کا حضور ختمی مرتبت کا یہ استقبال کرنا بتا رہا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہر وہ کام جس سے محبت کا اظہار ہو وہ کام جائز ہے اور امت کا شعار ہے، اور امت کا یہ ایسا شعار ہے کہ ہمیں ماضی کے جھروکوں میں کہیں بھی چلے جائیے، تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی طبقے نے، کسی قوم نے، کسی ملت نے، کسی جماعت نے، کسی گروہ نے اپنے کسی رہنما، اپنے کسی قائد، اپنے کسی رہبر، بلکہ سابقہ امتوں نے اپنے کسی نبی کا اس طرح استقبال کیا ہو اور اس طرح والہانہ محبت کا اظہار کیا ہو۔ تو یہ تو حضور ختمی مرتبت کی محبت ہے، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اس لیے کہ ہم تو ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے تمام شریعتیں اس وقت کے لحاظ سے سب سے بہتر شریعتیں تھیں، لیکن ہر نبی کی لائی ہوئی شریعت 100-125 سال بعد جو ہے اس کے اندر تحریف کر دی گئی۔ یہ تو حضور کی امت کی محبت کا انداز ہے نا کہ شریعت محمدی باقی ہے، اس محبت کی وجہ سے شریعت باقی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات قاضی صاحب نے کہی۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک قاری عبید اللہ کمال صاحب، اور میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی قاری صاحب۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول، جن کو آپ اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں سرکار کی نعتیں سنتے ہیں، جناب بدر منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بدر بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت، آپ کی دعائیں ہیں، آپ نے یاد رکھا، آپ کا شکریہ ایک بار پھر۔ بدر بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں بدر بھائی سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بدر بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانے آپ پڑھ رہے تھے یہاں پہ رونگٹے جو ہے نا کھڑے ہو رہے تھے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں جب بھی نعت سنتا ہوں نا لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے ساتھ میں۔ ایسا سرکار کا ذکر ہے، یقین جانے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس پر میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ راو کرامت ہے، اللہ کرم پر کرم ہے، بالائے کرم ہے۔ بے شک بے شک مالک کا کرم ہے، ورنہ اپنی ذات میں کچھ کمال نہیں ہے۔ کے ثنا خوانوں سے محبت کرنے کا ان کو صلہ ہے، کہ جو آج پہلی دفعہ میں نے سنا کہ کسی کی نعت سن کر کسی کا منہ میٹھا ہونا، ان کی سچائی ہے، ان کی خدمات ہے، اس کا اعزاز ہے رب کردگار نے آپ کو عطا فرمایا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے سمجھا کہ پوچھا پکڑ لیا ہے کہ بھائی یہ میں 12 جو پروگرام جو ہے نا آپ کے، یہ میں نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں۔ فیصل بھائی صرف 12 پروگرام نہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں واقعی ابھی جب جیسے حضرت آئے تھے تو مجھ سے پوچھنے لگا یار وہ کون سی انجمن کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو انجمن بیویوں کی جاب بنائیں گے اپنے کہنے میں زوجگان کے اوپر۔ تو میں ایک بات ہے کہ میں یہ مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو
پہلی کی اپنے کیا نام ہے ضرورت نہیں اپنے وہ اجازت، لیکن اس کو قانونی جو ہے اگر ہمارا جو پاکستانی قانون ہے اس کا حصہ بنا دے گا کہ ضروری ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا ایک جی بالکل مختصر سا اس کے پر؟ دیکھیے، عقد ثانی وہ شخص کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ دونوں میں برابری کر پائے گا، دونوں کا ذمہ داری کا سلسلہ مکمل کر پائے گا، ورنہ ایسے شخص کے لیے وعید یہ ہے کہ اس کے لیے شدید عذاب ہوگا جو اعتدال قائم نہ کر پائے۔ اچھا، قانون اپنی جگہ پر مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ اس بات کا خوف ہے کہ عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحد، تو انسان یہ سوچے شادی ایک مذاق کا نام نہیں ہے، صحیح بات، بلکہ زندگی بھر کے ایک بندھن کا نام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ رشتہ جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس میں بڑا اعتدال ہونا چاہیے، مذاق نہ بنا دیے جائے اس کو، اور اس رشتے کے تقدس سے آنے والے خاندان کا تحفظ ہوتا ہے۔ تو قانون اپنی جگہ پر، لیکن اسلامی طور پر بھی جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں تو عقد ثانی کی طرف جائیں، ورنہ آپ ایک بھی اتفاق کریں۔ یعنی یہ دنیاوی قانون کو جو ہے ہم اس طریقے سے یہ لے لیں کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کی آپ سمجھیں کہ اس کو پورا کرنے میں مدد دے گی، وہ دنیا مدد دے گا۔ ٹھیک ہے، اس قانون کو ہم شرعی طور پہ نہیں مانتے، لیکن یہ سوچیں کہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہاں ایک بھی کی ذمہ داری پوری نہیں اٹھا پاتے، اس کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے، بڑے مسائل آتے ہیں کہ فیملی کورٹ سے ہزاروں کیس لگے ہوئے ہیں، تو یہاں ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اچھا قاضی صاحب، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ سے میلاد کا مہینہ ہے، اور لوگ میلاد مناتے بھی ہیں، لیکن چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ خرافات شامل ہو گئی ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ایک لڑکی کو سجا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ یہ حور ہے، اسی طرح کسی کو کوڑے مار جانا کہ یہ شیطان ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو خرافات شامل ہو گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کے تمام پروگرام جو ہیں وہ انتہائی مقدس ہیں۔ جب آپ تقدیس کا پہلو سامنے رکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے ان تمام انجمنوں کی، ان تمام تر میلاد اور جلوس آرگنائز کرنے والوں کی، کہ اگر کہیں سے کوئی شر شامل ہو رہا ہے۔ 2 سال پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ نعت چل رہی ہے اور کچھ لوگ اچھل رہے ہیں۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک شادی کی تقریب تھی، اور قریب میں جو ہے وہ انہوں نے گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر نعت لگا رکھی تھی۔ وہ کسی ظالم نے دونوں ویڈیو مکس اپ کر دی، اب ادھر کا معاملہ ادھر چلا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری جو اکثریتی آبادی ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہے، وہ ایسی حرکتیں نہ صرف اس موقع پر بلکہ بے شمار مواقع پہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو اس عمل کو ہم دور رکھیں، اور میلاد پاک کی ہر تقریب کو ایسی علائشوں سے پاک رکھیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے تو بجائے وائرل کرنے کے وہ فوری طور پر دیکھیں کہاں سے آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس پر شر پھیلانا چاہتا ہو، اس سے کوئی اس کے برے ارادے ہوں، تو ہمیں ارادے بھاپنے چاہیے، لیکن بہر صورت ایسا کوئی بھی کام جو حرام کے زمرے میں آتا ہو اس کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلاد کی ہر تقریب پاکیزہ ہے، محبت کی ہے، معطر ہے، منور ہے، مطہر ہے، اور اسے مطہر ہی رہنا چاہیے۔ بالکل، کیا خوبصورت بات کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ قاضی صاحب آپ کی آمد کا، رانا صاحب آپ کا، فیصل حمید بھائی آپ کا، اور بدر منیر بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھنا چاہیں تو میٹرو ون نیوز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پہ بزم ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے بدر منیر بھائی کی آواز میں شامل کریں گے ایک خوبصورت سا کلام۔